حضرت فاطمہ بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ جب میری حضرت علی کے ساتھ شادی ہوئی تو حضرت علی کے پاس اس دنیا کا مال نہیں تھا، اتنی زیادہ دولت نہیں تھی، نہ تو ان کے پاس سونا تھا، نہ ان کے پاس بڑا گھر تھا، نہ کوئی کام کرنے کے لیے نوکر تھے، لیکن جو کچھ ان کے پاس تھا اس میں سکون بہت تھا، اس میں برکتیں بہت تھی۔ کہتی ہیں کہ مجھے میرے بابا نے یہ کہا تھا کہ فاطمہ میں تمہیں اس شخص کے حوالے کر رہا ہوں جو مجھے میرے خاندان میں سب سے عزیز ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ حضرت فاطمہ کے سر پہ رکھا اور دوسرا ہاتھ حضرت علی کے سر پہ رکھا اور پھر دعا کی کہ اے اللہ تو ان دونوں کی زندگی کو رحمتوں سے بھر دے، اور جو تو ان کو عطا کرے تو اس کو بھی رحمتوں سے نواز، اور ان دونوں کی زندگی کو خوشیوں سے اور اچھائی سے باندھ دے۔ پھر جب شادی کے بعد حضرت فاطمہ حضرت علی کے گھر آئی تو حضرت علی کے پاس حضرت فاطمہ بیان کرتی ہیں، کہتی ہیں کہ جب میری حضرت علی کے ساتھ شادی ہوئی تو حضرت علی کے پاس اس دنیا کا مال نہیں تھا، اتنی زیادہ دولت نہیں تھی، نہ تو ان کے پاس سونا تھا، نہ ان کے پاس بڑا گھر تھا، نہ کوئی کام کرنے کے لیے نوکر تھے، لیکن جو کچھ ان کے پاس تھا اس میں سکون بہت تھا، اس میں برکتیں بہت تھی۔ کہتی ہیں کہ مجھے میرے بابا نے یہ کہا تھا کہ فاطمہ میں تمہیں اس شخص کے حوالے کر رہا ہوں جو مجھے میرے خاندان میں سب سے عزیز ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ایک ہاتھ حضرت فاطمہ کے سر پہ رکھا اور دوسرا ہاتھ حضرت علی کے سر پہ رکھا اور پھر دعا کی کہ اے اللہ تو ان دونوں کی زندگی کو رحمتوں سے بھر دے، اور جو تو ان کو عطا کرے تو اس کو بھی رحمتوں سے نواز، اور ان دونوں کی زندگی کو خوشیوں سے اور اچھائی سے باندھ دے۔ پھر جب شادی کے بعد حضرت فاطمہ حضرت علی کے گھر آئی تو حضرت علی کے